زندگیوں سے خداوند اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکیں، اور خداوند اپنی حضوری کو بھیج کر ثابت کیا کہ خدا ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور آج ہم اپنے رہنمائی کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ اگر ہم اس خدمت کے اندر ہم نے اپنے قدموں کو رکھا ہے، اگر ہم نے اپنا آپ یسوع المسیح کو دیا ہے، تو خدا کن کے ساتھ ہے، خدا کنہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ خدمت جس کے اندر میں اور آپ چلے ہیں، یہ خدمت کوئی آسان خدمت نہیں، یہ کام کوئی معمولی کام نہیں، بلکہ یہ وہ کام ہے جس کا مقرر کرنے والا خود خدا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا کہ اس نے ہمیں دنیا کی بھیڑ میں سے الگ کیا، ہمیں چنا تاکہ ہم اوروں کو بچانے اور چھڑانے کا سبب اور وسیلہ بنے۔ اور آج ہم دیکھیں گے خداوند کے پاک کلام میں، اگر ہم اس خدمت کے اندر آئے ہیں تو خدا بے شک ہمارے ساتھ ہے، لیکن اگر ہم آگے بڑھ کر پیچھے دیکھیں گے تو لکھا ہے کہ جو کوئی اپنا ہاتھ پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کے بچنے کا کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے گا ذرا خدا ان کے پاک کلام میں سے بزرگ لوکا کی معرفت لکھی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی 62 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، لوک چیپٹر 9 ورس 62۔ یہاں پر خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یسوع کے پیروکار بننے کے آرزو مند ہیں، آرزو مند، خواہش مند ہیں، تاکہ خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تو جب یسوع المسیح نے اپنے لوگوں کو چنا، مقرر کیا، اس 9ویں باب کے آغاز میں ہمیں ساری ڈیٹیل ہمیں ملتی نظر آتی ہے، اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، ایسے لوگ یسوع المسیح کے پیچھے آئے جنہوں نے یہ اقرار کیا، اے مالک، اے استاد، اے ربی، ہم تیرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم تیری خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تیرے لیے سرو کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تاکہ تو دوسرے شاگردوں کی طرح ہمیں بھی اپنی شاگردیت کے اندر ہمیں تو شامل کرے، تاکہ ہم بھی تیرے پیروکار بن کر اپنے بدنوں سے، اپنی زندگیوں سے ہم تیرے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ تو یسوع مسیح نے فرمایا، اس کی 58 آیت کے اندر لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے لیے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ ایک اور نے بھی کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہوں۔ خدا کے کلام میں یہاں پر ہمیں 3 لوگ نظر آتے ہیں، اور یہ تینوں لوگوں کی دل کی لالشا، امنگ یہی ہے کہ خداوند ہم تیرے جلال کے لیے استعمال ہو۔ جس طرح تو نے مسول کی چوکی پر بیٹھے ہوئے متی کو بلایا، جس طرح تو نے تبریاس کی جھیل پر پترس، یوحنا، اندریاس اور یعقوب کو بلایا، جس طرح تو نے مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو لیا، بلایا، مقرر کیا، اور ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے تو نے انہیں خود اٹھایا، تو نے انہیں عزت کے برتن مقرر کیا اور انہیں شاگردوں کا لقب دیا ہے۔
یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے ان میں سے 3 لوگ بھی اٹھے تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ خداوند ہم بھی تیرے پیچھے چلیں. آج دنیا کے اندر ہر ایک کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خداوند ہم بھی تیرے جلال کے لیے استعمال. لیکن یہاں پر جب خدا چاہتا ہے کہ خداوند انہیں استعمال کرے تو یہاں پر یسوع مسیح نے کہا، پھر اس نے کہا اس سے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل. اگر آپ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں تو خدا کی مرضی بھی یہی ہے کہ آپ خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں. کیونکہ لکھا ہوا ہے، یہ صاحب ناموس کا صحیفہ اس بات کو بیان کرتا ہے، میں نے تمہیں چنا اور تمہیں مقرر کیا تاکہ تو اوروں کو بھی بچانے کا سبب اور وسیلہ بن جائے. خدا کی مرضی جنہیں وہ گناہوں کی سینچ میں سے لے لیتا، جنہیں وہ دنیا کی بھیڑ سے الگ کر لیتا ہے، ان کے لیے خدا کا مقصد یہی ہے کہ وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال. جب ہم بزرگ موسیٰ کے دور حاضرہ کے اندر دیکھتے ہیں تو کسی نے دوڑ کر خبر دی، اے موسیٰ، اے خدا تعالیٰ کے فرزائے خدا ان کے بندہ، دیکھ وہ بھیڑ میں، دیکھ وہ وہاں پر نبوت کر رہے ہیں. تو موسیٰ نے اس بات کو کہا میں تو چاہتا ہوں خدا کے سارے لوگ ہی نبی ہیں، اور خدا کی مرضی بھی یہی ہے کہ ہم میں سے پولس رسول کی تعلیمات کے مطابق کوئی نبی، رسول، کوئی پیغمبر، کوئی استاد، کوئی نہ کوئی ہو تاکہ خدا کا بدن یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہو اور کلیسیا ترقی کرے. خدا کی مرضی بھی یہی ہے کہ آپ خدا کے جلال کے لیے استعمال. لیکن یہاں پر جب خدا استعمال کرنا چاہتا ہے، خدا کہتا ہے چل، تو پھر ہمیں دنیا کی فکر یاد دلا لیتی. پہلے نے کہا خداوند دیکھ مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں. اور یسوع مسیح نے فرمایا جو کوئی مجھ سے زیادہ کسی کو عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے. اور آپ پرانے عہد نامے کے اندر دیکھیں، بہت سارے لوگوں نے اپنی نگاہوں کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ تباہ اور برباد اور ہلاک ہو گئے، اور دور حاضرہ کے لیے ایک عبرت کا نشان ٹھہرے کہ اگر تو نے حل پر ہاتھ رکھا ہے، اگر خدا تجھے چاہتا ہے کہ تو آگے بڑھے، اور اگر تو پیچھے مڑ کر دیکھتا یا دیکھتی ہے تو پھر دیکھ تیرے بچنے کا چارہ نہیں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں، جب خدا نے لوط سے کہا میں سدوم اور عمورہ کو تباہ اور برباد کر دوں گا، اور جو کچھ تیرا اس ملک کے اندر ہے، شہر کے اندر ہے، اسے نکال لے جا، کیونکہ کل میں سدوم اور عمورہ کو کیا کروں گا، آگ اور گندک سے برباد کر دوں گا، جلا دوں گا. لیکن پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، تیری نگاہیں سیدھی رہیں، تیری ڈائریکشن درست رہے. اور پولس رسول بیان کرتا ہے میں بھی کمال کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس نشان کو پالوں جس کے لیے خدا نے مجھے مقرر کیا. لیکن لکھا ہے جب لوط اپنی بیٹیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ چاروں جانے نکلی ہیں تو لکھا ہے کہ ایک جگہ پر آ کر لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہے، ہاتھ آگے ضرور بڑھا لیا ہے، چل ضرور پڑی ہے. لوط نے جو کہا اس نے لوط کی بات کو مان تو لیا ہے، اس نے لوط کی باتوں کو اپنے کان کے اندر، اپنے ذہن کے اندر رکھ تو لیا ہے، نکل تو ضرور پڑی ہے، لیکن خواہشات اس کی زندگی کے اندر ہے اور اس نے کہا ہو نہیں سکتا خدا ایسا کرے. لیکن لکھا ہوا ہے ایک پہاڑ پر اس نے جا کر پیچھے مڑ کر دیکھا ہے، اور جب پیچھے مڑ کر دیکھا ہے تو وہ اسی ٹائم نمک کا ستون بن گئی. پیچھے مڑ کر دیکھا ہے. اور ہم بنی اسرائیل کے بارے میں دیکھیں، بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے ان میں سے کوئی بھی ملک کنعان کے اندر وعدے کی سرزمین کے اندر داخل نہ ہوگا، اس ملک کے اندر داخلہ ہوگا جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ کیوں خدا نے ان میں سے ان سارے لوگوں کو مار دیا جنہوں نے خدا کا انکار کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کیوں ملک کنعان کے اندر نہیں. بائبل بیان کرتی ہے وہ مصر میں سے تو نکل آئے ہیں، انہوں نے بحر کلثم کو بھی عبور کر لیا ہے، فرعون کی غلامی سے بھی خدا نے انہیں نکال لیا ہے، اس ظلم و تشدد سے
جو فرعون ان کی زندگی پر کرتا، خدا نے ان کی فریادوں کو، ان کی مناجاتوں، ان کی التجاؤں کو، ان کی گریہ زاری کو، چیخو پکار کو سن کر ان کی دعا کا جواب دیا ہے۔ لیکن ایک ٹائم آیا جب انہوں نے حرص کرنا شروع کی، اور وہ کیا ہے؟ ہائے وہ لہسن، ہائے وہ کھیرے، ہائے وہ ترے، ہائے وہ گوشت جو ہم ہانڈیوں میں بھون کر پیٹ بھر کر کھاتے تھے، نکل تو پڑے، چل تو پڑے ہیں، ملک کنعان کی جانب ان کے قدم رواں دواں تو ہو چکے ہیں۔ انہوں نے خدا کی آواز کو سن تو لیا ہے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ان کی نگاہیں پیچھے ہیں، ان کا دھیان پیچھے ہے، ان کے کان پیچھے ہیں، ان کی نگاہیں پیچھے دیکھ رہی ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خدا نے بھی ان سے کہا اگر تیری نگاہیں پیچھے ہیں تو اس کا تجھے اجر اور صلہ نہیں ملے گا، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا نے کہا کل تم شام کو پیڑ بھر کا گوشت کھاؤ گے اور میں گوشت خود تمہیں مہیا کروں گا۔ اور لکھا ہے خدا نے سمندر سے بٹیرے مہیا کیے، اور لکھا ہے انہوں نے کچا گوشت جو ہے وہ اپنے دانتوں سے چبانا شروع کر دیا۔ نگاہیں پیچھے، اور جن کی نگاہیں پیچھے تھی خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اسی ٹائم خدا کا قہر اور خدا کا غضب بڑھتا ہے، اور خدا نے انہیں کیا کیا ہے؟ مار دیا ہے، خدا نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ اور اگر آج ہم بھی خدمت کے لیے آگے بڑھے ہیں، اگر ہم نے بھی آج اپنے قدموں کو ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے بڑھایا ہے، اپنے ہاتھوں کو خدا کی خدمت کے لیے ہم نے خدا کے ہاتھوں میں دیا ہے، تو پھر پیچھے مڑ کر مت دیکھیے۔ حالات کٹھن ہوں گے، مصیبتیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، غم آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لیکن پیچھے مڑ کر مت دیکھے گا۔ اس نے یشوع سے کہا اے یشوع تیری نگاہیں شریعت کی کتاب پر لگی رہیں تو میں تیرا خدا تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اور اگر تیری نگاہیں سیدھی رہیں گی، اگر تیرا دھیان پیچھے نہیں جائے گا، اگر تو پیچھے کی نہیں سوچے گا، تو جان رکھ تو جہاں جائے گا تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، اور یہ وعدہ میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ اور ابراہیم کے ساتھ اس نے پیدائش کی کتاب کے اندر وعدہ کیا اے ابراہیم میری حضوری میں چل اور کامل ہو، میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تیرے سلب سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اور میں تجھے سرفراز کروں گا کیونکہ تو نے میرا نام جانا ہے۔ جو تجھے برکت دے گا میں اس سے برکت دوں گا، لیکن کامل رفتار ہو، کامل ہو تو میں تجھے برکت دوں گا۔ اور کامل ہونے کا مطلب ہے تیری پلکیں سیدھی رہے، تیری نگاہیں سیدھی رہے، تیرا دھیان اس خدا کی طرف رہے جس نے تجھے نام لے کر اپنی خدمت کے لیے بلایا پسند کیا۔ اس لیے اس نے کہا جب تو کسی شہر میں جاتا ہے تو نہ جھولی لے، نہ بٹوا لے، نہ دو دو کرتے لے، کیونکہ تیری فکر اٹھانے والا خدا تیرے ساتھ ہے۔ وہ تیری ضروریات کو بھی پورا کرے گا، وہ تیرے لیے وسائل بھی مہیا کرے گا، وہ تیرے لیے مددگار بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ اگر وہ سمندر میں سے مچھلی کو حکم دے سکتا ہے اور وہ اپنے منہ کے اندر درم رکھ کر نکال سکتی ہے، تو تیرا خدا تیری بھی فکر کرنے والا خدا ہے۔ اس نے ایلیا سے کہا تیرا خدا تیری فکر کرے گا، تو نے کہا ہے کہ میں اکیلا بچاؤں، لیکن تو اکیلا نہیں، میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ جا کریت کے نالا کے پاس چلا جا، اور میں نے تیری فکر کے لیے، میں نے تیری پرورش کے لیے میں نے کموں کو حکم دیا تاکہ وہ تیری پرورش کرے۔ اگر تیری دھیان سیدھا رہے، اگر تو خدا کی خدمت کے لیے رہے گا۔ اور جاتی جولیت پہ داؤد نے فتح اسی لیے پائی، اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھیں تو لکھا ہوا ہے داؤد جلدی سے دوڑا ہے، داؤد کی نگاہیں سیدھی رہی، اور اس نے اپنی فلاخن کے اندر جلدی سے پتھر گما کر مارا ہے۔ اس کا دھیان پیچھے نہیں تھا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، کیا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اس نے جلدی کی، اور جو جلدی کرتے خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اور خدا ایک خادم نے کہا خدا چلنے والوں کے ساتھ چلتا ہے اور دوڑنے والوں کے ساتھ دوڑتا ہے۔
لیکن بیٹھنے والوں کے ساتھ خدا کبھی بھی نہیں بیٹھتا، اسی لیے کہ خدا کو سست ہاتھوں ڈھیلے گھٹنوں سے خدا کو ڈرتا ہے، خدا سے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہرن کیوں شیر کا شکار ہو جاتی؟ جبکہ ہرن کی رفتار شیر سے کافی تیز ہوتی ہے، لیکن وہ کیوں شیر کا شکار ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ شیر اور اس کے بچوں کا منہ کا نوالا بن جاتے ہیں؟ کیوں شیر اسے پھاڑ ڈالتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ دیکھا جائے تو ہرن کی رفتار شیر سے بہت تیز ہے، لیکن وہ کیوں مر جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرن تیز رفتار جانور ہے، اس لیے بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کا ترس دیا، جیسے لکھا ہے ہرنی چوکٹیاں بھرتی ہے، بائبل کے اندر بہت سارا بائبل کے اندر ہرن کا ذکر ہے۔ اور ہرن کیوں مرتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ شیر مجھ سے کتنے فاصلے پر ہے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اس کی رفتار ٹوٹ جاتی ہے، اس کی تیز رفتار کے اندر کمی آ جاتی ہے، اور جب کمی آ جاتی ہے تو شیر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ بھی حل پر ہاتھ رکھا ہے اور اگر پیچھے دیکھیں گے تو لکھا ہے تمہارا مخالف شیر ببر بھی دھاڑتا پھرتا ہے کہ تاکہ تم میں سے کسی کو پھاڑ کھائے۔ اگر ہرن کی طرح پیچھے دیکھیں گے آپ کا نقصان پہنچانے والا ابلیس آپ کے پیچھے ہے، اس نے لکھا کہ وہ قیمتی جان کا شکار کرتا ہے۔ اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں گے جیسے ہرن شیر کا شکار ہو جاتی ہے، ایسے خدا نہ کرے کہ ہم ابلیس کے ہاتھوں میں آ جائیں۔ ہمیں آگے کو چلنا ہے۔ پولس رسول بیان کرتا ہے رومیوں کے اندر، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبتیں، حالات، تنگی، کال، حکومتیں، اختیارات، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ اور وہ بائبل بیان کرتا ہے کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے حال پر ہاتھ رکھا ہے تو پیچھے نہ دیکھے گا۔ یسوع مسیح نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، اور دوسرے نے کہا کہ خدا مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو جاؤں۔ تو لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے پھر کہا اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے نہ دیکھ۔ اور جو دنیاوی طور پر حل پر ہاتھ رکھ کر کھیتی باڑی کرتے، اگر وہ ذرا سی سستی اور کاہلی برتتے ہیں تو اس کا پھالا جو ہے وہ انسان کی ٹانگوں کو لہو لہان کر دیتا ہے۔ اس کی ذرا سی غفلت، یہ جو لکھا ہے حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے نہ دیکھ، اگر تو نے ہاتھ رکھا ہے حل پر تو تیرا دھیان حل پر اور کھیت میں چلنے والے بیلوں پر ہونا چاہیے۔ اگر تو سستی اور کاہلی برتے گا، اگر تیرا دھیان ذرا سا اوجھل ہوگا تو وہ پھالا جو اس ٹائم زمین کا سینہ چیر رہا ہے، وہی پھالا تیرے جسم پر بھی اٹیک کرے گا اور تیری جان بھی لے لے گا، اور تو اپنی جان کو گوا دے گا اگر تو لغزی کرے گا۔ تو اگر اسی طرح ہم نے بھی اس خدمت کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا ہے تو پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے۔ کیا ہوگا؟ آپ کی فکروں کو اٹھانے والا خود خدا ہے۔ اچھا شاگرد وہی ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے تمثیلی بیان کیا۔ اچھا نوکر وہی ہے جو اپنے آقا اپنے مالک کی آواز کو سنتا ہے، اور خدا انہیں وفادار نوکر کہتا ہے۔ لیکن جو غفلت برتتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو جابر ظالم قسم کا انسان تھا، میں نے تیرا درم دیا ہوا میں نے چھپا دیا اور وہ دیکھ وہ میرے پاس ہے، تو یسوع مسیح نے کہا تیرے الفاظ تجھے مجرم ٹھہراتے ہیں۔ تو جانتا کہ میں ظالم ہوں، میں جہاں پر نہیں بوتا میں تو وہاں سے بھی کاٹ لیتا، میں جہاں پر نہیں بکھیرتا میں تو وہاں سے بھی جمع کرتا ہوں۔ تو جانتا تھا، اس کے باوجود تو نے اس دھرم کو چھپا دیا۔ اگر سوکاروں کے ہاتھوں میں دیتا تو شاید اس پر تجھے کوئی نہ کوئی سود لگتا، تجھے پرافٹ ملتا، لیکن تو نے چھپا دیا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا اسے وہاں پر پھینک دو جہاں پر ہمیشہ کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اگر حل پر ہاتھ رکھے تو پیچھے نہ دیکھیے۔ خدا آپ کی فکروں کو جانتا ہے، خدا آپ کی ضروریات سے واقف ہے، خدا آپ کے گھر کے حالات سے واقف ہے، خدا آپ کی مشکلات کو جانتا ہے، خدا آپ کے ذرا ذرا مقصد سے بخوبی طور پر واقف ہے۔
لیکن اگر آپ کی نگاہیں یشوا کی طرح خدا کی طرف لگی رہیں گی تو خدا جو یشوا کا خدا ہے وہ میرا اور آپ کا بھی خدا ہے. اور لکھا ہوا مجھے گھر کو رخصت کرانے دے. اور بائبل مقدس بیان کرتے تیرے گھر کے ہی تیرے دشمن بن جائیں گے. جننے کے لیے تو کہہ رہا ہے میں رخصت ہو کر آؤں, تیرے گھر کے ہی تیرے دشمن بن جائیں گے, وہی تیرے لیے رکاوٹیں بن جائیں گی, وہی تیرے لیے پھندا بن جائیں گی, اور وہی تجھے خدمت میں آگے بڑھنے سے روکیں گی جن کے لیے تو تما کر رہا ہے. میں پیچھے جا کر ذرا رخصت ہو کر آ جاؤں, میں ذرا بچوں کو بھی مل رہا ہوں, بیوی کو بھی مل رہا ہوں, ماں باپ سے بھی سلام دعا لے آؤں, تو خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کوئی اپنی جان کو دکھ نہیں دیتا وہ میرے لائق ہی نہیں. اور جان کو دکھ دینے کا مطلب یہ ہے اپنے گھر کی فکر ضرور کیجیے, اپنے گھر کی فکر کیجیے, کیونکہ لکھا ہے اچھا خادم وہی ہے جو اپنے گھر کی نگہبانی کرتا ہے. اچھا خادم وہی ہے, لیکن ایک اچھا خادم ہونے کے ناطے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ خدا کی آواز کی شنوا رہی ہے. خدا کی خدمت میں آگے بڑھتے جائیے. خدا آپ کے لیے وہاں سے مہیا کرے گا جہاں پر آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی. خدا وہاں سے آپ کے لیے مہیا کرے گا جہاں پر آپ کی ناقص سوچ کام کرنا چھوڑ دے گی. خدا وہاں سے مہیا کرے گا, کیونکہ آسمان بھی اس کا ہے اور زمین بھی اسی کی ہے. اور اگر آپ اس کی فکر کریں گے تو خدا آپ کی بھی فکر کرے گا. لیکن بنی اسرائیل کی طرح پیچھے مڑ کر مت دیکھیے, لوط کی بیوی کی طرح پیچھے مڑ کر مت دیکھیے, مت نگاہیں پیچھے کیجئے کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کہاں سے آئے گا, کون مہیا کرے گا. تیرا خدا خود یہوہ یری ہے اور وہ مہیا کرنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے, وہ تیری فکریں اٹھائے گا. اس نے فرمایا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تیری فکر ہے. وہ آپ کی فکروں کو اٹھانے والا ہے. اور یہ سایہ بن اموس اس بات کو بیان فرماتا, خداوند مبارک ہے جو ہر روز میرے اٹھنے سے پہلے میری فکروں, میری مصیبتوں کو, میری پریشانیوں کو اٹھاتا. اور اس نے نئے عہدنامے کے اندر لکھا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دیں کیونکہ مجھے تیری فکر ہے, اس لیے کہ تو نے میرے کام کی فکر کی ہے اور اب اپنی فکریں مجھے دے دے, میں تیری فکروں کو اٹھاؤں گا. اور وہ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے. لیکن لکھا جو کہ اپنا حال ہاتھ پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. نجات کی بات نہیں ہے, خدمت کی بات ہے. نجات یافتہ سارے ہو سکتے ہیں, خدمت کے لیے سارے بلائے نہیں جا سکتے ہیں. خدمت کے لیے وہی بلائے جا سکتے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو ہارون کاہن کی طرح بلایا جاتا ہے. مبارک وہ ہیں جنہیں خدا عزت کے برتن بناتا. مبارک وہ ہیں جنہیں خدا ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا. مبارک وہ ہیں جن کے اندر خدا اپنی کلام کی قدرت کو رکھ دیتا ہے, وہ مبارک ہیں. اور لکھا ہے تب تک کوئی عزت پا نہیں سکتا جب تک ہارون کاہن کی طرح بلایا نہ جائے. اور جو کاہن ہارون کاہن کی طرح بلائے جاتے ہیں خدا ان کی فکریں کرتا ہے. اس نے کہا لاوی میرے اور میں لاویوں کا. اس نے تمثیلی بیان کے اندر کہا اس بیٹے کی طرح جس نے آ کر اپنے باپ سے کہا میں تو ہمیشہ تیری خدمت کرتا رہا, تو نے آج تک مجھے ایک بکری کا بچہ نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ضیافت کر سکوں. تو وہاں پر باپ نے کہا جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے. ہاللیلویہ, جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے, اور جو آسمان کے خدا کا ہے وہ آپ کا ہے. آسمان کے خزانے اس کے ہیں, زمین کے خزانے اس کے ہیں. اور اس نے کہا بیٹا جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے, اور جو کچھ آسمان کے خدا کا ہے وہ میرا اور آپ کا ہے. میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور وہ مجھے آپ کو کبھی تنہا رکھے نہ چھوڑے. اس نے کہا صادق کے سر پہ برکتیں, اور یقیناً آپ صادق ہیں. اگر آپ نے اس کی خدمت کے لیے ٹھان لی ہے تو وہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ ساتھ ہوں, میں تجھے کبھی تنہا, اکیلا, انات, یتیم, بے سہارا نہ چھوڑوں گا. تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیں گے لیکن میں تجھے نہ چھوڑوں گا. ایوب نے اقرار کیا میرے ہم راز دوست مجھے بھول گئے, جو میرے ساتھ کھاتے پیتے تھے وہ سب مجھے چھوڑ گئے. لیکن وہ بیان کرتا ہے کہ خدا تو نے مجھے نہیں چھوڑا. خدا آپ کو نہیں چھوڑے, اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے وہ آپ کے ہاتھوں کو نہیں چھوڑے, وہ آپ کے ہاتھوں کو تھام لے. اس نے کہا جیسے باپ اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھاتا ہے میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھائے رکھوں گا, میں تجھے لیے پھروں گا. اور یہ بزرگ داؤد بیان کرتا ہے مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا اسرائیل کا ہے. ہم مبارک ہیں, لیکن آئیے آج سے اگر خدمت کے لیے بڑے ہیں تو پھر حالات کو اپنی زندگیوں پر ہیوی نہ ہونے دیجیے. جی میں ذرا گھر دا کام کر لواں, جی میں ذرا ہانڈیاں پکا لواں,
मैं अज कपड़े धो लवां, अज मैं मेरी तबीयत नहीं ठीक, अज मैं नहीं जाना, अज तुसीं चले जाओ, अज भाई साहब रहन दियो, अज मैं किते होर जाना में। हल पर हाथ रखे तो पीछे ना देखिए। नहीं तो याद रखिएगा नुकसान भी हो सकता है, खुदा किसी भी तरीके से आपको जो है वो नुकसान पहुंचा भी सकता है। मैं आपके सामने मिसाल बताता हूँ, अपनी जिंदा मिसाल। तुसी शायर बानी दी रस्म की तैयारी करो। संडे के रोज हमने कभी मशीन नहीं लगाई थी। एक दिन मेरी नाल दी कहंदी कपड़े बड़े इकट्ठे हो गए इन्हें, ते रोनी दे पापा, क्योंकि मेरे बड़े बेटे का नाम अब्राहम, उसे रोनी कहते हैं, उन्हें कहंदी रोनी दे पापा कपड़े जड़े ने धोने ने। मैं क्या भलिए तवार ही नुकसान हो जाना। नहीं कुछ नहीं होएगा, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, 4 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਦਤ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਈ, ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਪਾਕ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ थोड़ी देर बाद ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਖੈਰ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਦੁਖਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਪੂਰ ਉਹਨੇ ਘੁਮਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਸੜ ਸੁੜ ਕੇ ਫਾਰਗ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਲਾ, ਨੁਕਸਾਨ होएगा। तो हमने खुदा के कलाम पर भरोसा नहीं, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਪਾਕ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ? ਸੰਡਾ ਐਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿਓ ਔਰ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਪਾਕ ਜਾਣ ਤੇ ਖੂਬ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੇ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ, ਬਿਸਤਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ